سورہ نبأ شروع ہی کیا ہے اما یتساءلون کے ذریعے سے۔ مفہوم یہ ہے اے محبوب یہ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ اما کس چیز کے بارے میں؟ یہ آپس میں چیمو گوئیاں کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں۔ پھر خود رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے عن النبأ العظیم، بڑی خبر کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ الذی هم فیہ مختلفون، جس میں یہ دو گروہ میں بٹے ہوئے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ قیامت آئے گی، کوئی کہتا نہیں قیامت نہیں آئے گی، مرنے کے بعد ہماری مٹی ختم، اور اس کے بعد جو جہاں تھا ختم ہو گیا، قیامت کچھ نہیں ہے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ قیامت آئے گی۔ ارشاد فرمایا گیا کلا سیعلمون، ان کو پتہ چل جائے گا، قیامت جب آئے گی تو پتہ چل جائے گا۔ ثم کلا سیعلمون، پھر تاکید کر کے پھر فرمایا گیا یہ سوچ رہے ہیں کہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ محبوب آپ فرما دیں ان کو پتہ چل جائے گا جب قیامت آئے گی تو قیامت کا منظر کیا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے اللہ رب العزت بار بار فرما رہا ہے قیامت آئے گی، اور صبح کے درس میں بھی میں نے قیامت کا ہی ذکر کیا۔ اللہ رب العزت نے قوم عاد کے اوپر جو عذاب آیا تھا ان کے رب تبارک و تعالیٰ کے اس قول پر نہ ایمان لانے کی بنیاد پر کہ قیامت بس ایسی انہوں نے ہلکے میں لے لیا، تو رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا فَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ وَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، اور میں نے بتایا تھا کہ ان کے قیامت کے انکار کرنے کی بنیاد پر رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت ترین ہواؤں کے عذاب میں گرفتار فرمایا۔ ہوائیں کیا تھی عرض کیا تھا، اور قرآن نے تفسیر میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے کہ عام طور سے ہوائیں اس طرح سے چلتی ہیں، پورب سے پچھم، اتر سے دکن، یا کسی طرح سے ایسے چلتی ہیں، لیکن جب عذاب آیا تھا تو وہ ہوائیں اتر دکن پورب پچھم نہیں چل رہی تھی، ایسٹ ویسٹ اور ساؤتھ نارتھ نہیں، بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف چل رہی تھی، اور پھر نیچے سے پھر اوپر کی طرف چل رہی تھی۔ اور قرآن نے خود کہا کہ جب ہوائیں آتی تھی لوگوں کو پکڑتی تھی اور پھر پکڑ کر اوپر اٹھا لی جاتی تھی، اور اوپر لے جا کر بہت دور لے جا کر پھر نیچے لے آتی تھی اور اٹھا کے پٹک دیتی تھی، تو قرآن نے کہا ان کے جگرے ہو جاتے تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے عذاب سے ہمیشہ بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اور یہ تو کرم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا کہ ہم ایسے نبی عظیم الشان کی امت میں ہیں، ایسے نبی عظیم الشان کی امت میں ہیں کہ وہ ساری برائیاں جو پہلے کے انبیاء کرام کی قوم کے اندر تھی وہ ساری برائیاں ہمارے اندر ہیں، ہماری قوم کے اندر ہیں۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیے ساری کی ساری برائیاں ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے اندر کیا برائی تھی وہ آج ہمارے اندر، ہماری قوم کے افراد کے اندر موجود ہے، یہ والا سسٹم۔ حضرت سمود، حضرت عاد اور سمود کا جو واقعہ ہے وہ بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے قوم کے درمیان جو برائیاں تھی وہ بھی ساری چیزیں سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے اوپر حتمی عذاب نہیں آ رہا ہے اس طور پر کہ ہم کو بالکل ختم کر دیا جائے، جس طرح سے پرانی امتوں کو ختم کر دیا گیا، نام و نشان تک نہیں ملتے ہیں ان کے، یہاں تک کہ یہ بھی نہیں پتہ چل پاتا ہے آج کے زمانے میں وہ قوم تھی کہاں، ان کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمیں باقی رکھا گیا، یہ اگر کرم ہے تو صرف اور صرف آمنہ کے لال کا صدقہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے خود ہی فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے محبوب ہم آپ کی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیں گے کہ بالکل ختم کر دیں گے، کیوں؟ کیونکہ آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، you are in between this nation، آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے 90 پارے کی 19ویں پیج کی آخری آیت کریمہ
فرما دیا گیا محبوب آپ ہیں جس کی وجہ سے عذاب نہیں آ رہا ہے، ورنہ اس قوم کے اندر کون سی برائی ہے جو نہیں ہے، لیکن محبوب آپ کا صدقہ ہے کہ اس قوم کو مکمل ہلاک نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو جو لوگ رسول پاک کو حاضر نہیں مانتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ حاضر نہیں بھی مان رہے ہو لیکن محبوب کا صدقہ تم کو بھی مل رہا ہے، اور رب تبارک فرما رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ اس قوم کے درمیان موجود ہیں، اس وجہ سے اس پوری قوم کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے۔ اب آتے ہیں قیامت کی طرف۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ قیامت کے تعلق سے ذکر کر رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، فوری طور پر رب تبارک و تعالیٰ کریم رب نے قیامت کے سلسلے میں دلیلیں بھی فراہم کر دی کہ تم یہ سوچ رہے ہو کہ مر گئے، مٹی میں مل گئے، تمہارے پرزے ختم ہو گئے، ہڈی اور گوشت سب ختم ہو گئے، تو پھر رب تبارک و تعالیٰ زندہ کیسے کرے گا؟ فرمایا سنو، جو رب تم کو پہلی مرتبہ بغیر کسی سیمپل کے، کوئی سیمپل تو تھا، جو رب تمہیں بغیر کسی سیمپل کے، بغیر کسی نمونے کے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کرنے پر قادر ہے، وہی رب اب تو تمہارا سیمپل میں موجود ہے، تمہارے سیمپل پہ رب تبارک تعالیٰ ہڈی گوشت چڑھا کر تمہاری صورت بنا کر پھر سے تمہیں زندہ کر دے گا۔ اس وجہ سے یہ نہ سوچو کہ کیسے زندہ کیا جائے گا، وہ خالق جانتا ہے، وہ مالک جانتا ہے کہ کس طرح سے بندوں کو زندہ کیا جائے گا۔ تم مانو تب بھی زندہ کیا جائے گا، نہ مانو تب بھی زندہ کیا جائے گا۔ اب بتاؤ کہ جو مان رہا ہے ایسا معاملہ جو غیب سے تعلق رکھتا ہے، اگر نہیں بھی مانو تو اللہ کا کچھ بگڑے گا نہیں بگڑے گا، اور اگر مان لو تو تمہارا فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس وجہ سے ماننے ہی میں عافیت ہے، اور تو کچھ کرنا نہیں، ماننے میں عافیت ہے، کچھ اور نہیں کرنا ہے، صرف یقین اور اعتماد اور بھروسہ کرنا، نہیں زندہ ہونا ہے۔ اور دیکھو کہ رب کے کرم کی بارشیں ہوں گی، زندہ کیے جاؤ گے، محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھے رہو گے تو انشاءاللہ اس ایمان کا صدقہ ملے گا، رب تبارک و تعالیٰ عرش کا سایہ بھی نصیب فرمائے گا، محبوب کی شفاعت بھی نصیب فرمائے گا۔ اور اگر نہیں ایمان لے آئے تو پھر حالات کیا ہوں گے؟ اللہ رب العزت ہمارے اور آپ کے آل اولاد اور ہم کو خود بھی بے ایمانی سے محفوظ فرمائے۔ دلیلیں دیکھیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، محبوب آپ ان سے پوچھو جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے زندہ کر دے گا، آپ ان سے پوچھو کہ کیا زمین کو ہم نے ہموار نہیں پیدا فرمایا؟ ہم نے نہیں پیدا فرمایا، زمین تو میں نے بنائی، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور ہم نے پہاڑوں کو ایک طرح سے کیل کے طور پر نہیں پیدا فرمایا۔ زمین جب پیدا ہوئی تھی تو اس کے اندر حرکت تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ حرکت جو ہل رہی ہے اس حرکت کو ہم بند کریں گے کیسے؟ پہاڑ پیدا فرما دیا، اور زمین کے اوپر پہاڑ پیدا فرما دیا تاکہ بیلنس ہے، نہیں ہلنا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب امام اہل سنت سے سرکار اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا، ایک ضمنی بات سنیں کہ زمین حرکت کرتی ہے، گھومتی ہے، آسمان حرکت کرتا ہے، گھومتا ہے، یعنی سورج چلتا ہے۔ آج کے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ نہیں، زمین حرکت کر رہی ہے۔ میرے امام نے کہا نہیں، قرآن کہتا ہے زمین حرکت نہیں کر رہی ہے، زمین اپنی جگہ ہے، سورج چل رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر دلیل دی والشمس تجری، سورج چل رہا ہے، اور کہا دیکھ لو 22ویں پارے کے 18ویں پیج پر رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا، زمین اور آسمان کو رب تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کر رکھا ہے کہ وہ حرکت کرے۔ جب رب تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کر رکھا ہے، چاہے پہاڑوں کو اس پر ڈال کر پکڑ کر رکھا ہے کہ حرکت کریں، تو پھر زمین کیسے حرکت کر سکتی ہے؟ امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو فرمایا سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے جب زمین بنائی تو زمین کے اندر حرکت تھی،
اور اس کے اوپر پہاڑ پیدا کر کے اس کی حرکت کو ختم کر دیا. جب پہاڑ پیدا کر کے اس کی حرکت کو ختم کر دیا گیا تو تم چاہے جو کہو تو وہی مانیں گے جو میرے رب نے کہا. میرے رب نے کہا کہ زمین اور آسمان حرکت میں نہیں ہے، زمین اور آسمان اپنی جگہ ہے، اور یہ سورج اور چاند حرکت کر رہے ہیں. اور پھر نہ جانے کتنی دلیلیں، نہ جانے کتنی پروف الگ الگ اعتبار سے امام اہل سنت نے پیش فرمایا. اب دیکھیں وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تم کو جوڑے میں پیدا کیا. تم کو اگر لڑکا بنایا ہے تو کسی کو لڑکی بنایا ہے تاکہ تم سکون حاصل کر سکو. کسی کو اگر مذکر بنایا ہے، میل بنایا ہے، تو اس کے مقابلے میں فیمیل بھی بنایا ہے تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. اور تم سوچو کہ وہ رب کتنا کریم ہے کہ تمہیں ایسی محبت دیتے رہا ہے کہ ابھی کل تک مثال کے طور پر جس فیمیل کو تم جانتے بھی نہیں تھے، نکاح ہوا، پہلی رات وہ فیمیل آئی ہے اور رب تبارک و تعالیٰ نے اتنی محبت ڈال دی ہے کہ پھر پوری کائنات میں ڈھونڈتے رہو ایسی محبت نہیں ملے گی. خود رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا اور پھر تمہیں محبت سے سرفراز فرمایا. آگے دیکھیں وَجَعَلْنَاكُمْ سُبَاتًا، اور تم کیا سمجھتے ہو یہ تمہاری نیند ایسے ہی آ جاتی ہے؟ سنو، جب تک میں نیند نہیں بھیجتا ہوں نیند آتی نہیں ہے، اور میرا کرم ہے کہ تمہیں نیند دے کر تمہاری پریشانیوں کو دور کر دیتا ہوں. آدمی سوتا ہے، سونے سے پہلے طرح طرح کی ٹینشن، بزنس نہیں چل رہا ہے، بچہ بیمار ہو گیا ہے، یہ حالت ہو گئی ہے، وہ حالت ہو گئی ہے، اور گھر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن دھیرے 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 جیسے ہی نیند آئی، اور نیند کے بعد جب آپ اٹھتے ہیں تو بہت فرحت محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ رب تبارک و تعالیٰ خود فرما رہا ہے میں نے نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا ہے. آپ ذرا ان سے پوچھیں جن کی نیندیں اڑ گئی ہیں، ٹیبلٹ کھا کھا کے ان کا برا حال ہے، اور میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بغیر ٹیبلٹ کھائے ہوئے سوتے نہیں ہیں. سوچو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بغیر ٹیبلٹ کے ایسی نیند عطا فرمائی ہے کہ تمہاری پہلے کی جو تھکان تھی اس نیند کے ذریعے سے دور ہو گئی. اب بتاؤ جو رب ان سب پر قادر ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، رات کو سونے کے لیے اور دن کو کمانے کے لیے بنایا. لیکن کچھ لوگ اس کو الٹ کر دیتے ہیں، رات میں بزنس کرتے ہیں اور دن میں سوتے ہیں. تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے، میرے سامنے چند ایسے واقعے ہیں. میں کینیڈا میں تھا، ہماری ایک عزیزہ تھی، وہ رات میں وہ کام کرتی تھی ورک فرام ہوم، اور دن میں سوتی تھی. ایسا میں نے دیکھا کہ وقت گزرتے 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 بہت مہلک بیماری میں وہ مبتلا ہو گئی. اور ڈاکٹر نے کہا کہ جب تک آپ سورج کی دھوپ نہیں لیں گے صحیح ہونے کی گنجائش نہیں ہے. تو آپ سوچو، ہم اور آپ سوچ رہے ہیں کہ رات میں ہم ایک بار دو بار چند بار کی بات ہے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن مسلسل ایسا کرنے کی دن میں آپ سوتے رہیں رات میں جگتے رہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے بہت بڑا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، فرمایا گیا ہم نے رات کو سونے کے لیے اور دن کو کمانے کے لیے بنایا، اور فرمایا وہ بنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر سات سات آسمان بنائے، اور فرمایا وجعلنا سراجا وہاجا، اور سورج بنایا، اور پھر فرمایا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، اور پھر آسمان سے پانی نازل فرمایا. تو پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی چاہو کہ جس طرح سے میں بارش برساتا ہوں اس طرح سے ایک قطرہ بھی برسا دو، تم سے نہیں ہو سکتا. یہ سمندر سے اٹھنے والی دخان، اٹھنے والے بخارات، اور ان کے اوپر رب تبارک و تعالیٰ پانی کو ایسا سوار کر دیتا ہے، وہ ہوائیں پانی کو لیتی ہیں اور پھر اوپر کی طرف جاتی ہیں، اور پھر جب رب کا حکم ہو جاتا ہے تو وہ پانی جہاں پر حکم ہو جاتا ہے وہ پانی جا کر برس جاتا ہے. بتاؤ کیا پوری کائنات کے لوگ مل کر بھی بارش کا ایک قطرہ بھی برسا سکتے ہیں؟ فرمایا جب سب لوگ مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتے اور میرا رب کر رہا ہے تو پھر ایمان اسی پر لے آؤ نا
جس پر ایمان لانے کا حق ہے. فرمایا گیا اس وجہ سے میرے محبوب کی باتوں پر عمل کرو، میرے کلام پر عمل کرو، اور پھر تم اس کلام پر عمل کر لو، دیکھو میں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہیں کیسے نوازتا ہوں. یہ آیتیں بہت عظیم ہیں. ساری آیتوں کی تفسیر تو نہیں ہو سکتی، لیکن جو قدر ضرورت ہے اس کو سن لیں گے، اس کو سینے میں دل میں بسا لیں گے، انشاءاللہ ایمان محفوظ رہے گا انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا تذکرہ فرمایا کہ جہنم تو تمہارے داغ میں لگی ہوئی ہے. اور میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قیامت کے دن جب جہنم میں کافروں کو اور بے ایمانوں کو ڈالا جا رہا ہوگا تو رب تبارک و تعالیٰ کہے گا اتنا تو تجھے جہنم دے دیا میں نے، اب بتا کچھ اور بھی چاہیے؟ تو جہنم کی گھاڑ مار کے کہیے مولا اور بدو کو دے، اور بدو کو دے. وتقول هل من مزید، اور ہے ڈال دے مولا جہنم میں. اس وجہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے اللہم اجرنا من النار، مولا جہنم کے عذاب سے خلاصی اور حفاظت نصیب فرما. تو یہ جہنم کا تذکرہ. اور لگے ہاتھوں جب بھی جہنم کا تذکرہ ہو تو جنت کا بھی تذکرہ ہو جاتا ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ نے جنتیوں کا جو ذکر کیا ہے اس کو جو پڑھیں سبحان اللہ دل میں کلیجے میں ٹھنڈک محسوس ہو جاتی ہے اور دعا نکلتی ہے رب تبارک و تعالیٰ ہم کو اصحاب یمین میں سے بنا دے، جنتیوں میں سے بنا دے. اور ایک چیز تو یقینی ہے، بس ایمان سلامت رہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ایمان سلامت رہے. میرے رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت حاصل کر لیا، رخصتی حاصل کر لی، رب کے محبوب فرماتے ہیں اب میری ذمہ داری ہے دیکھو میں کیسے رب تبارک و تعالیٰ سے اس کو بخشواتا ہوں. تو یہ تو بس ایمان کی سلامتی ہے. اور رب کے محبوب سے محبت کرتے رہیے، اور جو کسی سے محبت کرے، سچی محبت کرے، تو محبوب اپنے محبوب کو چھوڑتا نہیں ہے، ہمیشہ اس کا بھلا چاہتا ہے. اور یہاں تو میرے آقا فرما ہی رہے ہیں کہ لوگوں اگر تمہیں کانٹا بھی چبھ جائے تو جو تکلیف تم کو محسوس ہوتی ہے میرے آقا فرماتے ہیں وہ تکلیف میں بھی محسوس کرتا ہوں. کانٹا چبھ رہا ہے ہمیں، آقا فرمائے کہ ہم بھی اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں. سوچو ہمارے آقا کتنے کریم ہیں کہ ہماری تکلیف کو بھی محسوس کر رہے ہیں. اور جب ہماری تکلیف کو آقا محسوس کر رہے ہیں تو پھر آقا کی جو باتیں ہیں کیا ہم اس پر عمل نہ کریں گے؟ میرے آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. میرے آقا نے فرمایا جب نماز کا وقت ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں جھک جاؤ. یہ ساری چیزیں عمل کریں، پھر دیکھیں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی کتنی نوازشیں ہوں گی اور کتنی برکتوں سے اور آپ کو نوازا جائے گا. بہرحال جنتیوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے لیے بڑے بڑے باغات ہوں گے، حدائق و آنابا، اور خاص طور سے انگور کا ذکر قرآن پاک میں ضرور آتا ہے. جب جنت کا ذکر ہوتا ہے تو انگور کا ذکر ضرور آتا ہے. اللہ جانتا ہے کہ انگور کی حقیقت کیا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ انگور کا ذکر بعد میں ضرور فرماتا ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں اور الحمدللہ کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انگور پسند تھا، اس وجہ سے جب بھی ذکر ہوتا ہے جنت کا تو انگور کا ذکر ضرور ہوتا ہے. اور اگر آپ کہیں اجازت دیں تو ایک واقعہ آپ کو سنا دوں انگور کے حوالے سے، اور رب کے محبوب کی عظمت کو اور اپنے صحابہ اور اپنی امتیوں سے کتنا پیار ہے میرے آقا کو، جس سے آپ کو محسوس ہو جائے گا. درود پاک پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں جن کے یہاں انگور کی غالباً کھیتی تھی. وہ جب پہلا پھل آیا تو صحابہ سوچتے تھے کہ پہلا پھل سرکار کی بارگاہ پیش کیا جائے، گریپس. صحابی آئے اور حضور کی بارگاہ میں کچھ انگور پیش کیا. میرے آقا نے ایک کھایا، دوسرا کھایا، تیسرا کھایا، اور جتنا انگور تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تناول فرما لیا. توجہ دیکھیں، توجہ دیں. پھر دوسرے دن کوئی دوسرے صحابی یا وہی صحابی پھر سے انگور لے کے آئے اور میرے آقا کو
انگور پیش کیا، اور جب میرے آقا نے انگور ایک کھایا تو فرمایا اپنے سارے صحابہ کو تقسیم بھی کر دو، بانٹ دو، سب لوگ کھا لیں۔ سب کو بانٹ دیا گیا، ڈسٹریبیوشن ہو گیا۔ اب ظاہر سی بات ہے، کوشچن تو بنتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم yesterday you got same grapes آپ کو ملے but you did not give to anyone of your followers، آپ نے تمام صحابہ میں سے کسی کو نہیں دیا، you only by yourself taken it, eaten it and you never gave anyone۔ صحابہ نے پوچھا تو ہے اور حق تو بنتا تھا پوچھنے کا، لیکن خوف بھی تھا حضور ناراض نہ ہو جائے، لیکن حکمت سے بہانے سے میرے آقا سے پوچھ لیا کہ حضور اگر گستاخی معاف ہو، ہم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، عرض کرنا چاہتے ہیں۔ میرے آقا مسکرائے، فرمایا ہاں جسٹ ٹیل what your need is actually right now، کیا کہنا چاہتے ہو، جو بھی کہنا چاہتے ہو کہو۔ صحابی عرض کیا حضور کل بھی ایک صحابی آئے تھے، انگور لے کے آئے تھے، آپ نے سارے انگور کو کھا لیا، اور آج جو انگور آیا ہے اس کو آپ نے کھایا بھی اور کھانے کے ساتھ بٹوایا بھی۔ بولو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ سنو، اب تم نے کوشچن کر دیا ہے، سوال کر لیا ہے، تو اب جواب دینا ضروری ہے، ورنہ شاید میں اس کا جواب نہ دیتا۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا سنو، کل جو صحابی انگور لے آئے تھے وہ انگور بہت کھٹے تھے، وہ انگور بہت کھٹے تھے۔ میں نے سوچا اگر کسی اور کو دوں گا وہ کھائے گا تو کم سے کم اتنا تو ضرور کہے گا کتنے کھٹے انگور لے کے آئے وہ، اور میں نے اس کا دل دکھانا نہیں چاہا، اس وجہ سے جو بھی انگور تھا میں نے تنہا کھا لیا۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا آج جو انگور آیا ہے بہت میٹھا تھا، تو میں نے سوچا کہ یہ میٹھا انگور سب کو دے دیا جائے تاکہ سب کو فیض مل سکے۔ اس وجہ سے میرے صحابہ کل میں نے ایسا کیا، آج میں نے ایسا کیا۔ کیا اس واقعے سے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ جو رسول اپنی امت کے انگور کھانے پر جو منہ بن جاتا ہے، اگر کھٹا ہو وہ منہ بننے کو نہ پسند کرے، کیا وہ رسول یہ پسند کریں گے کہ ہم کو فرشتے جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں اور وہ رسول کہیں ٹھیک ہے جانے دو؟ اللہ کی قسم، میرے رسول نے فرمایا تھا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، محبوب سر کو اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، طلب کرو عطا کیا جائے گا۔ اور یہ فرمایا گیا آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو راضی کر دیا جائے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو اتنا دیا جائے گا، اتنا دیا جائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے۔ رب کے محبوب نے ارشاد فرمایا اگر بات ایسی ہے تو میں اس وقت تک نہیں راضی ہوگا جب تک ایک ایک امتی کو نہ مغفرت۔ سبحان اللہ۔ بس شرط یہ ہے کہ اس نبی اعظم نشان پر صحیح معنوں میں ہم ایمان رکھیں۔ جو ہمارا اتنا خیال رکھے، کیا ہم اس کی باتوں پر عمل نہیں کر سکتے؟ نمازیں نہیں پڑھ سکتے، روزے نہیں رکھ سکتے؟ جو ان کی باتیں ہیں ان پر اگر ہم نے عمل کیا تو میرے آقا خود ہی فرمائیں گے اے فرشتوں آنے دو، یہ میرا غلام ہے، یہ میرا خادم ہے، اس کو ٹچ مت کرو، اس کو میرے دامن میں چھپ جانے دو۔ اور پھر دنیا دیکھے گی کہ میرے آقا نہ جانے کتنے گنہگاروں کو اپنے دامن میں چھپائے رہیں گے، اور اب تبارک تعالیٰ فرمائے گا محبوب جب آپ نے پناہ دے دی ہے تو میرا بھی کرم آپ کی امت پر ہے، جس کو آپ نے پناہ دے دی محبوب اس کو آپ جنت میں لے کر جائیں۔ اور شرط یہ ہے کہ میرے آقا سے محبت ہونی چاہیے، شرط یہ ہے کہ محبت ہونی چاہیے، اور ایمان جو تقاضۂ ایمان ہے وہ ہم کو اور آپ کو اپنے سینے میں بسا کر رکھنا چاہیے۔ یہ میرے آقا کی عظمت ہے۔ اب ذرا سا ایک چیز آپ کو بتاتے ہیں،
اور آپ محسوس کریں گے کہ اللہ رب العزت نے علماء کو کتنی عزت اور کتنی نوازش سے سرفراز فرمایا ہے. چونکہ دیکھیں اب چونکہ اوقات کم ہیں، 2-4 دن درس اور اس کے بعد پھر آپ کہاں ہم کہاں، شاید یہ چیزیں آپ کو یاد میں رہیں کہ میں نے فلاں کسی مولانا صاحب سے، فلاں حافظ صاحب سے یہ سنا تھا، اور جب بھی یاد میں آئے گی یہ چیزیں تو آپ دعا دیں گے اور پھر آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ یہ چیزیں معلوم نہیں تھی، معلوم ہوئی. الحمدللہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہاں پر تعداد لوگوں کی کافی ہوتی ہے اور ہم کو سنانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور لوگوں کو سننے میں بھی اچھا لگتا ہے. اینیویز، حضرت امام شافعی کا زمانہ ہے یا کسی دوسرے بزرگ کا زمانہ ہے، میں تھوڑا سا کنفیوز ہو رہا ہوں. لیٹس سپوز کہ امام شافعی کا زمانہ ہے. ہارون رشید نے اپنی بیوی زبیدہ سے ایسی بات کر دی. زبیدہ نماز پڑھنے جا رہی تھی اور ہارون رشید شوہر تھے، انہوں نے بولا جلدی آ جاؤ. تو اس نے کہا کہ دیکھ نہیں رہو نماز پڑھنے جا رہے ہیں. اب اسی تو میں زبیدہ جو بیوی تھی اس نے کہہ دیا کہ اجب جہنمی ہو تو نماز بھی نہیں پڑھنے دے رہے ہو. غصے میں ہارون رشید نے کہا کہ اگر میں جہنمی ہوں تو جاؤ تمہارے اوپر طلاق. غصے میں اگر میں جہنمی ہوں تو جاؤ تمہارے اوپر طلاق. اب کہہ تو دیا گیا ہے، ذرا غصہ ٹھنڈا ہوا تو دونوں لوگ بیٹھ کے رو رہے ہیں. تو مسئلہ کیسے حل کیا جائے؟ علماء کو بلایا گیا. بلانے کے بعد مسئلہ پوچھا گیا. کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم جہنمی ہو، اگر میں جہنمی ہوں تمہارے کہنے کے مطابق تو میں تم کو طلاق دے رہا ہوں. اب علماء نے کہا اب اس کو کیا پتا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، ہم اس کو کیسے حل کر سکتے ہیں؟ سب پریشان. ایمان کی سلامتی ہو یقیناً جنت میں جائے گا، لیکن ایمان کی سلامت نہ رہے، اب آخر میں تم ایمان کے ساتھ رہو نہ رہو. علماء پریشان. کسی نے کہا کہ وہ امام شافعی ہے، ان سے بھی پوچھ لیا جائے. امام شافعی کو بلایا گیا، یا امام اعظم تھے ہمارے امام، ان کو بلایا گیا اور بلانے کے بعد یہ مسئلہ رکھا گیا. حضور ایسا مسئلہ ہو گیا اور ہارون رشید نے اپنی بیوی سے ایسا کہہ دیا. تو بیوی نے جب جواب دیا تو کہا ٹھیک ہے اگر میں جہنمی ہوں تو تمہارے اوپر طلاق فائر کر دیا. امام شافعی نے ایک چیز پوچھی اور وہ آیت کریمہ میں ہارون رشید سے پوچھا کہ بتاؤ کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کہ تم گناہ کرنے کے لیے بالکل قریب پہنچ چکے تھے اور ساری چیزیں مہیا تھی تو گناہ کر سکتے تھے، لیکن جب گناہ کی طرف تم بڑھ رہے تھے اسی وقت تمہیں اللہ کا خوف لاحق ہوا، تم اللہ سے ڈر گئے اور گناہ سے باز آ گئے، کبھی ایسا ہوا ہے؟ تو ہارون رشید نے کہا ہاں میں بادشاہ ہوں، میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میں گناہ کے بہت بہت قریب ہو گیا تھا، لیکن پھر یہ جو دل ہے اس نے گواہی دی کہ نہیں یہ گناہ کا کام ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر میں گناہ سے باز آ گیا تھا. امام شافعی نے کہا نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، کہا طلاق نہیں ہوئی ہے. دوسرے علماء جو تھے انہوں نے کہا کہ وجہ کیا ہے، کیسے طلاق نہیں ہوئی ہے؟ تو امام شافعی نے کہا چلو سورہ نازعات قرآن کی آیت کریمہ ہے، قرآن کی سورت ہے، اس کو کھولو. سورہ نازعات کھولا گیا. امام شافعی نے کہا سنو دیکھو رب تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اللہ رب العزت سے ڈر کر کسی گناہ کو کرنے کے بالکل قریب تھا لیکن ڈر کر اس گناہ سے باز آ گیا، ہٹ گیا، تو قرآن کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ،
تو اس بندے کے لیے رب تبارک و تعالیٰ نے جنت کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ تو کہا دیکھو یہ بادشاہ خود ہی کہہ رہا ہے کہ میں گناہ کے قریب تھا، ساری سہولتیں میسر تھی، میں گناہ کر سکتا تھا، لیکن میں رک گیا۔ اور قرآن کہتا ہے جو گناہ سے رک گیا، قرآن کہتا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے، اور بادشاہ گناہ کرنے سے رکا ہے، اس وجہ سے رب تبارک و تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ جنت بنایا ہے۔ اور بادشاہ نے کہا کیا تھا؟ اگر میں جہنمی ہوں تو تمہارے اوپر طلاق ہے۔ اور یہاں تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ جہنمی ہے کہ وہ تو جنتی ہے، اور جب جنتی ہو گیا تو طلاق نہیں آتا۔ علماء نے امام شافعی کی پیشانی چوم لی اور کہا اگر آپ نہ ہوتے تو ہم بڑی مشقت میں پڑے ہوئے تھے، لیکن آپ نے آ کر ہماری پریشانی کو چٹکیوں میں حل کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسے ہی ایک واقعہ جو بھی ہوا، ایک بندے نے کہہ دیا اپنی بیوی سے پانی لے کے آئے، دوسرے نے کہا اگر پانی پیا تو طلاق، پانی پھینکا تو طلاق، اور کہیں ادھر ادھر کیا تو طلاق۔ اللہ، اب گلاس میں پانی پھینک بھی نہیں سکتی، وہ پی بھی نہیں سکتی، کرے کیا؟ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے بتایا کہ حضور ایسا ایسا مسئلہ ہو گیا، تو امام اعظم نے فرمایا چلو میں اس کا مسئلہ حل کیے دیتا ہوں۔ فرمایا اے عورت تو پانی پیے گی بھی نہیں اور پانی پھینکے گی بھی نہیں، اور تیرے اوپر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ حضور کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا کوئی بات نہیں، اپنا دوپٹہ گلاس میں ڈالو اور جتنا پانی ہے ہلکا ہلکا کر کے نکالتی جاؤ، اس کو سکھاتی جاؤ، نکالو سکھا دو، نکالو سکھا دو۔ جب پورا کا پورا پانی سوکھ جائے تو پھر نہ تو تم نے اس پانی کو پھینکا ہے اور نہ ہی اس پانی کو پیا ہے، اور تمہارے شوہر نے کہا تھا کہ اگر پیو گی دو طلاق، پھینکو گی دو طلاق، نہ تم نے پیا نہ تم نے پھینکا، اس وجہ سے تمہارے اوپر طلاق بھی نہیں پڑے گی۔ بتاؤ اللہ رب العزت نے کتنا کرم فرمایا، اس طرح کے علماء کو پیدا فرما کے ہماری بڑی بڑی مشکلیں، بڑی بڑی پریشانیاں انہوں نے چٹکیوں میں حل فرما دی۔ اس وجہ سے اپنے علماء کی قدر کرتے رہنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے سب کو سب نہیں دیا جاتا، اگر کوئی عالم بھی ہے تو ایسا نہیں کہ ساری چیزیں اس کو پتا ہے، لیکن اتنا تو ہے کہ اگر خالص ہے وہ، مخلص ہے وہ، تو وہ جو چیزیں پتا نہیں ہے اپنے سے بڑوں کی طرف رجوع کر کے ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے، اور اللہ نے چاہا تو اس کی کوششوں پر اس کو ثواب عطا فرمایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو یہ وہ بیان ہے جس سے ہماری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں، ہمارے دل میں الحمدللہ ٹھنڈ بھی محسوس ہوتی ہے کہ ہم علماء کے غدار نہیں ہیں، یا ایسا نہیں کہ ہم علماء کو کہتے ہیں کہ علماء کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو قرآن سے حدیث سے ڈائریکٹ مسئلہ نکال لیں گے، نہ تو امام کی ضرورت ہے نہ کسی کی ضرورت ہے، ہم مقلد ہی نہیں رہیں گے، غیر مقلد ہو جائیں گے، قرآن سے حدیث سے سارا کچھ نکال کر اپنا حل کر لیں گے۔ اللہ کی قسم آج کے زمانے میں بہت بہت مشکل ہے کہ سارے مسائل کو قرآن سے ڈائریکٹ نکال کر اور علماء ربانیوں کو چھوڑ کر، مجتہدین کو چھوڑ کر کوئی شریعت پر عمل کر لے، بہت مشکل ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ناممکن ہے، لیکن بہت مشکل ہے۔ اس وجہ سے ہم کو چاہیے کہ اپنے ائمہ کی تقلید کر کے ان کے بتائے ہوئے راستوں کو جو قرآن اور حدیث سے انہوں نے اخذ کیا ہے اس پر عمل کر لیں، دیکھیں ہمارا معاملہ آسان ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم کو، آپ کو، سب کو قرآن پاک پڑھنے، قرآن پاک کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ باتیں ہوں لیکن ذہن میں رہ جائیں اور اس پر عمل ہو جائے۔ اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سبوں کو قرآن پاک پڑھنے، سننے اور قرآن کے حکم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ علماء ربانیین، مجتہدین کے ساتھ ہمیں رب تبارک و تعالیٰ قلبی لگاؤ عطا فرمائے، اور ہمیں بھی دین کی صحیح سمجھ، دین کی صحیح پرکھ نصیب فرمائے۔ صحابہ تابعین اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ہماری زندگیوں کا مشعل راہ بنا دے۔ اور کریم اپنے فضل و کرم سے
اور حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری تمام تر دعاؤں آرزوؤں و تمناؤں کو پورا فرما دے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و بارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ بہت سارے احباب پوچھ رہے تھے کہ یہ جو